اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 کا مطالعہ کریں گے۔ موضوع انفاق فی سبیل اللہ کا چل رہا ہے، تو اس آیت میں جو ہمیں بات جس کی تلقین کی گئی ہے کہ دن رات خرچ کرنے سے، کھلے اور چھپے ہر حال میں خرچ کرنے سے انفاق فی سبیل اللہ کا مومنین کو کیا فائدہ ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ترجمہ ہے، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ اس سے گزشتہ آیات میں جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے اپنا ہی اسی میں فائدہ ہے، اور تم خرچ تو اسی لیے کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا تھا کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ کن کو دیں۔ خاص طور پہ مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، اور نشانی ان کی یہ بتائی کہ خودداری دیکھ کر ان کی ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے، مگر تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے، جیسے پیشہ ور گداگر جو ہے وہ پیچھے پڑ کے مانگتے ہیں، تو ان کی نسبت ان لوگوں کو دینا بہتر ہے جو واقعی مستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مال بھی تم ان کے لیے خرچ کرو گے اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ پہلی آیت میں وعدہ کیا گیا تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی، اور اس آیت میں اگلی آیت میں وعدہ کیا گیا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ مال خرچ کیا جائے۔ اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ دن میں بھی خرچ کریں، رات میں بھی خرچ کریں، خفیہ بھی خرچ کریں، اعلانیہ بھی خرچ کریں، ہر طرح فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہیں۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر معرف القرآن میں بتاتے ہیں کہ صدقہ خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ رات اور دن کی کوئی تعین ہے۔ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے اللہ کے بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے اور نام و نمود مقصود نہ ہو۔ دو ہی باتیں ہیں مطلوب ہیں، ایک تو اخلاص ہو اللہ تعالیٰ کی راہ کے خرچ کرنے کا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ نام و نمود جو ہے اس کا مقصود نہ ہو۔ مفتی اصغر علی ربانی صاحب بھی اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہوا اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، صرف یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے رہنے کی نیت ہو بندے کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے خوش کر دیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ رکوع، یہ آیت، اس سے اگلا جو رکوع آ رہا ہے اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ سود کی حرمت کی بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی جا رہی تھی، اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتاتے ہیں کہ اس بدعملی میں سب سے بڑا فتنہ جو آج کے دور کا ہے وہ اگرچہ غیر اللہ کی حاکمیت سب سے بڑا شرک ہے، اور آج اس کو عوامی حاکمیت کی شکل اختیار کر گیا یہ فتنہ۔ اس کے بعد اس وقت کے گناہوں اور بدعملی میں سب سے بڑا فتنہ اور فساد سود ہے، اور یہاں پر یہی سود ہے جس کی دو ٹوک انداز میں حرمت بیان کی جا رہی ہے۔ ان سے اگلی آیات میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اصل میں سود جو ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سرپلس مال جو ہے آپ کے پاس، آپ کی ضرورت سے زیادہ خرچ جو ہے، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو بھی زائدہ ضرورت ہو۔ تو چنانچہ اصل راستہ تو یہ ہے کہ اپنی بچت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی زائدہ ضرورت ہو۔ تو جو بھی آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے فالتو مال بچتا ہے محتاجوں کو دے دو،
یا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور سربلندی میں لگا دو. لیکن سود کی ذہنیت یہ ہے کہ اس بچت کو اور کمائی کا ذریعہ بناؤ، لہذا انفاق فی سبیل اللہ اور سود خوری یہ دونوں آپس میں ضد ہے. لہذا یہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ بچت کرو. آج کے دور میں بتایا جا رہا ہے کہ بچت کرو مزید کمانے کے لیے. بچت اس لیے نہیں کہ اپنا پیٹ کاٹو اور ابا کی ضرورت پوری کرو، اپنا معیار زندگی کام کرو اور اللہ کا دین کے لیے خرچ کرو، نہیں، بلکہ بچت اس لیے بچاؤ بینکوں میں رکھو. لہذا ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ انفاق اور سود دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب بتاتے ہیں کہ صدقات و خیرات کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپس میں ہمدردی ہوتی ہے، مربت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، فیاضی پیدا ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ایک جذبہ پروان چڑھتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ خیرات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریب کو امیر کچھ نہ کچھ ضروریات کے لیے دیتے ہیں تو طبقاتی تقسیم بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. لیکن عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ سود سے دلوں کا سخت ہو جاتا ہے، خود غرضی منافرت پروان چڑھتی ہے، بے مربتی اور بخل پروان چڑھتا ہے. یہ گندے اخلاق جو ہیں یہ پرورش پاتے ہیں اور طبقاتی تقسیم بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ طبقاتی تقسیم بلاخر کسی نہ کسی عظیم فتنہ کا باعث بن جاتی ہے. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن کو چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لفظی ترجمہ حافظ نظر احمد صاحب لکھتے ہیں الذین، جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل والنہار رات اور دن میں، سرا وعلانیۃ پوشیدہ بھی اور ظاہراً بھی، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس. ولا خوف اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان کو، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ان کو وہ حزن و ملال آئے گا. اللہ تعالیٰ میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے اور قرآن کے ساتھ محبت اور اس کی تابعداری فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے برکات سے ہمیں نوازے. وما علینا الا البلاغ.